بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1922 سے پہلے جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو اس وقت حرم کعبہ کے 4 امام ہوا کرتے تھے: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ چونکہ چاروں فقہوں میں نماز کی ابتدائی اور انتہائی اوقات میں اختلاف ہے، حالانکہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اس کے باوجود چاروں فقہوں کے لوگ اپنے اپنے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے اور کوئی کسی دوسرے پر اپنے فقہی اوقات اور مسائل کو مسلط نہیں کرتا تھا، اور کسی ایک امام کے پیچھے نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے کفر و شرک کے فتوے نہیں لگائے جاتے تھے، جیسا کہ آل سعود کے اقتدار میں آنے کے بعد مخصوص عقائد کو مذموم سازش کے تحت امت پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان ملک حجاز کے وقت میں ایک اہل سنت تھے۔ 4 مسلح خانہ کعبہ میں 4 امام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے۔ 4 امام ہوا کرتے اور ہر ایک فقہ اپنے امام کے پیچھے اپنے وقت میں نماز ادا کرتا تھا۔ صرف محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ساری دنیا کے اہل سنت کو بدعتی اور مشرک کہتے تھے، جیسا کہ پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں ہم آگاہ کر چکے ہیں کہ کس طرح آل سعود نے حجاز مقدس پر قابض ہو کر اس کا نام سعودی عرب رکھا تھا۔ پھر آل سعود نے وزارت مذہبی امور پر نجدی علماء کو اختیار دیا۔ نجدی علماء نے 4 مسلموں کو 4 فرقے قرار دیا، حالانکہ امام اہل سنت کے ہی امام ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اور حالیہ واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی حق گو علماء کو حجاز مقدس کی سرزمین پر ایک مخصوص نجدی قابض گروہ کی طرف سے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک اور سیاہ باب تب رقم ہوا جب سن 1343 ہجری میں سلطان ابن سعود نے حجاز مقدس کی سرزمین پر قبضہ کیا اور حرمین شریفین کے جنت معلیٰ اور جنت البقیع کے مزاروں کے قبے گرائے گئے، جس کی وجہ سے عام طور پر عالم اسلام کے مسلمانوں میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی، جس میں بالخصوص سیدنا امیر حمزہ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مزارات مقدسہ کو شہید کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی، اور چاروں ائمہ کرام کو ماننے والے اہل سنت کو سعودی عرب کے نجدی علماء نے بدعتی اور مشرک کہہ کر قتال کیا۔ دوستو، جس کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھر گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو پھر اتحاد اور عروج عطا فرمائے اور خلافت عثمانیہ کو بحال فرمائے۔ السلام علیکم۔